تبلیغ کا حکم اور اس کے مضمرات۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر سے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حکم دیے گئے ہیں جو بظاہر تو بہت مختصر اور سادہ ہیں، لیکن حقیقتاً بڑے دور رس مقاصد پر مشتمل ہیں اور حقائق پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ نمبر 1، انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہو اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کہ عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ہلچل اور اتھل پتھل مچ جائے۔ نمبر 2، رب کی بڑائی و کبریائی بجا لانے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہنے دی جائے، بلکہ اس کی شوکت توڑ دی جائے اور اسے الٹ کر رکھ دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر صرف اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نمبر 3، کپڑے کی پاکی اور گندگی سے دوری کی آخری منزل یہ ہے کہ ظاہر و باطن کی پاکی اور تمام شوائب و الواس سے نفس کی صفائی کے سلسلے میں اس حد تک کمال کو پہنچ جائے جو اللہ کی رحمت کے گھنے سائے میں اس کی حفاظت و نگہداشت اور ہدایت و نور کے تحت ممکن ہے، یہاں تک کہ انسانی معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جائے کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھنچے چلے جائیں اور آپ کی ہیبت و عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ نمبر 4، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دیں، بلکہ ایک کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جائیں اور بڑے پیمانے پر قربانی اور جہد و مشقت کر کے اس سے اس معنی میں فراموش کرتے جائیں کہ یہ ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جہد و مشقت کے احساس پر غالب رہے۔ نمبر 5، آخری آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت کا کام شروع کرنے کے بعد معاندین کی جانب سے مخالفت، استہزاء، ہنسی اور ٹھٹے کی شکلوں میں ایذا رسانی سے لے کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے اور آپ کے گرد جمع ہونے والے اہل ایمان کو نیست و نابود کرنے تک کی بھرپور کوششیں ہوں گی، اور آپ کو ان سب سے سابقہ پیش آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو بڑی پامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس صبر کے بدلے کسی حظ نفسانی کے حصول کی توقع ہو، بلکہ محض اپنے رب کی مرضی اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ اکبر۔ یہ احکامات اپنی ظاہری شکل میں کتنے سادہ اور مختصر ہیں، اور ان کے الفاظ کی بندش کتنی پرسکون اور پرکشش نغمگی لیے ہوئے ہے، لیکن عمل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں، اور ان کے نتیجے میں کتنی سخت چوکھی آندھی بپا ہوگی جو ساری دنیا کے گوشے گوشے کو ہلا کر اور ایک کو دوسرے سے گتھ کر رکھ دے گی۔ انہی مذکورہ آیات میں دعوت و تبلیغ کا مواد بھی موجود ہے۔ انذار کا مطلب ہی یہ ہے کہ بنی آدم کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا انجام برا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے انذار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن، جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ باقی آیات میں بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: الف توحید، با یوم آخرت پر ایمان، جیم تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربندی ہونے کی کوشش، دال اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی، ہاں پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے کیا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت سے کیا سروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر ہے، اس بارے گرا کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد و مشقت کے لیے، تھکان اور محنت کے لیے اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا ہے، اب آج سے پیم بیداری اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشائش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے۔ راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھتے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بار گنا اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گرہ بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے۔ عہد نبوت اور حیات طیبہ کا مکی دور، دعوت کے ادوار و مراحل۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: ایک مکی زندگی تقریباً 13 سال، 2 مدنی زندگی 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی: ایک پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس، 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اولین راہروان اسلام، یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے اور ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت بن شرجیل کلبی،
آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفایت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہردل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مربت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، عامر بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبید بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور قباب بن ارت، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ دیکھیے جلد 1 صفحہ 245 تا 262۔ لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ نماز ابتداءً جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سورہ 40 آیت 55۔ صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے
تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ امیہ بن ابی سلط، قس بن سعیدہ اور عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کی بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔